کٹھن جگہیں اکثر کٹھن لوگ پیدا کرتی ہیں اور منگولیا دنیا کی سب سے بے رحمانہ زمینوں میں سے ایک ہے۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو سٹیپ سے نکلے اور تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت قائم کی۔ یہ تموجن کی کہانی ہے اور کیسے وہ چنگیز خان بنا۔ ایشیائی اسٹیپ کے مشرقی حصے کی تاریخ رازوں میں لپٹی ہوئی ہے، اسی لیے منگولوں کی ابتدائی تاریخ ابھی بھی بحث طلب ہے، اور یہی ابہام اس داستان کو مزید دلچسپ بنا دیتا ہے۔ 10ویں صدی کے شروع میں پروٹو منگولک قیتان قوم نے ایک سلطنت بنائی جسے عظیم لیو کہا جاتا تھا۔ قیتان نے کوریا، چین اور وسطی ایشیا میں کئی جنگیں لڑیں، لیکن 1125 تک چینی جن سلطنت کے ہاتھوں شکست کھا گئے اور پھر انہوں نے ایک نئی قیتان ریاست قائم کی جسے ویسٹرن لیو کہا گیا۔ شمال میں موجودہ منگولیا میں کئی خانہ بدوش قبائل نے مل کر ایک قبائلی اتحاد بنایا جسے خمگ منگول کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے پورا منگول۔ اس اتحاد کے اندر ایک قبیلہ بورجیگن تھا اور اس کے نمائندے 12ویں صدی میں کئی بار یونین کے خواہ منتخب کیے گئے۔ خمگ منگول کا علاقے میں بسنے والی تارتار کنفیڈریسی سے طویل مدتی دشمنی چلی۔ اس جدوجہد نے منگولوں کو کمزور کر دیا اور ان کی کنفیڈریسی تقریباً 12ویں صدی کے دوسرے نصف میں ختم ہو گئی۔ اس وقت بورجیگن قبیلے کے سردار یسوگی قبیلوں کو دوبارہ متحد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 1171 میں انہوں نے اپنے 9 سالہ بیٹے تیموجن کی شادی قریبی قبیلے کے سردار کی بیٹی بورٹے سے کروا دی۔ کچھ ذرائع کے مطابق یسوگئی کو شادی کی تقریب کے دوران تارتاروں نے زہر دے کر مار دیا تھا۔ تیموجن نے سردار بننے کی کوشش کی لیکن اسے قبول نہیں کیا گیا اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ جلاوطن ہو گیا۔ اگلے 6 سال تیموجن غربت میں گزارے اور کبھی کبھار غلامی بھی سہنی پڑی۔ آخرکار تیموجن نے اپنے خون کے بھائی جامکھا اور کریٹ قبیلے کے سردار توغرل خان کی مدد سے اپنا قبیلہ بنانے کا آغاز کیا۔ تیموجن اور جامکھا نے مل کر دوسرے قبائل پر حملے کیے لیکن آخرکار ان کے بیچ اختلافات پیدا ہو گئے۔ جامکھا نے روایتی منگول اشرافیہ کی حمایت کی، تموجن نے اپنے قبیلے کے باہر کے قابل لوگوں کو طاقت کی جگہیں دیں۔ تموجن کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوفزدہ جموخا نے 1187 میں 30,000 فوجی لے کر اس پر حملہ کر دیا۔ تموجن کی 20,000 فوج کو دالان بالجوت کی لڑائی میں سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے 10 سالوں میں تموجن کی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن 1197 میں ہم اسے منگول اور کرائٹ قبیلوں کی متحدہ فوج کی قیادت کرتے دیکھتے ہیں جو جن خاندان کی طرف سے شروع کیے گئے تاتاروں کے خلاف جنگ میں ہے۔ اس جنگ میں تموجن اپنے والد کا بدلہ لے گا۔ تارٹ قبائل کے سرداروں کو موت کی سزا دی گئی جبکہ عام لوگوں کو اس کی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی۔ اس نے طاقت اور وفاداری کی بنیاد پر اختیارات دیے، نہ کہ قبیلے نسلی تعلق کی بنا پر۔ حوصلہ افزائی کے طور پر تیموجن نے عام لوگوں اور فوجیوں کو جنگ کے مال میں حصہ دینے کا وعدہ کیا۔ اس کے نئے قوانین نے قانون کا ایک ایسا نظام قائم کیا جو بعد میں اس کی سلطنت میں نافذ کیا گیا۔ اس کے والد کی موت نے تیموجن کو متاثر کیا اور ایک قانون یہ تھا کہ مہمان نوازی مقدس ہے، مہمانوں اور سفیروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ تیموجن نے اسٹیپ کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ ہر فتح کے بعد زیادہ سے زیادہ جنگجو اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور اس نے منگولوں کو ایک منظم فوج میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے 10 اشاریہ نظام نافذ کیا اور فوج کو 10، 100، 1000 اور 10,000 کے گروپوں میں تقسیم کر دیا۔ یونٹوں کے درمیان تبادلہ ممنوع تھا اور اگر ایک آدمی بھاگ جاتا تو اس کی یونٹ کے باقی 9 افراد کو موت کی سزا دی جاتی۔ کمانڈرز کو ان کے فوجیوں نے منتخب کیا سوائے 10,000 کے کمانڈرز جنہیں تومن کہا جاتا ہے، جنہیں خان خود منتخب کرتا تھا۔ اس کمانڈ کی زنجیر نے لچک، نظم و ضبط اور وفاداری کو ممکن بنایا اور یہ پیچیدہ حربے کرنے کے لیے بہت ضروری تھا۔ ہر صحت مند مرد کو اس نظام کا حصہ ہونا پڑتا تھا۔ 1201 میں کئی مخالف قبائل نے ایک اجلاس بلایا جسے منگولی زبان میں کورولتائی کہتے ہیں اور جاموکھا کو خان قرار دے دیا۔ اس سے تموجن اور اس کے سابقہ خون کے بھائی کے درمیان 5 سالہ جنگ شروع ہو گئی اور آخرکار تموجن نے 13 طرفہ معرکہ میں اسے شکست دی۔ اسی سال تموجن نے منگول سرداروں کا ایک اور اجلاس بلایا جس میں اسے ان کا رہنما منتخب کیا گیا اور اسے چنگیز خان کا لقب دیا گیا، یعنی تمام منگولوں کا سردار۔ پہلی بار لڑنے والی قبائل ایک ساتھ آ کر ایک خانہ بدوش قوم بن گئے، ایک ہی پرچم تلے اور ایک ہی حکمران کے تحت۔ 1209 میں منگولوں نے طاقتور لیو سلطنت کے خلاف اپنی پہلی یلغار شروع کی جو جنوب مغرب میں تھی۔ اس جنگ کی تفصیلات واضح نہیں ہیں لیکن لگتا ہے کہ چنگیز خان نے کھلی لڑائیوں میں کامیابی حاصل کی مگر مضبوط قلعوں کو فتح کرنا مشکل تھا۔
منگولوں نے اس مہم میں محاصرے کی جنگ کی اہمیت سمجھی۔ گھیرے میں آئے ہوئے شہر نے آہستہ آہستہ بھوک اور بیماریوں کی وجہ سے ہار مان لی اور لیو بادشاہ کو چنگیز خان کے سامنے سر جھکانا پڑا اور اس کا ماتحت بننا پڑا۔ اب تک جن خاندان نے منگولوں کو اپنی شمالی سرحد پر ایک معمولی مسئلہ سمجھا تھا اور انہوں نے لیو کی مدد کی درخواست بھی ٹھکرا دی تھی، لیکن 1211 تک وہ پوری طرح چوکس ہو گئے تھے۔ انہوں نے منگولوں سے تابع داری کا مطالبہ بھی کیا، جس کی وجہ سے جنگ چھڑ گئی۔ مارچ 1211 میں چنگیز خان نے تمام منگول سرداروں کو بلا کر چین کے خلاف جنگ کی تیاری کی۔ جن خاندان کی آبادی بہت بڑی تھی اور انہوں نے تقریباً 8 لاکھ پیدل فوج کو متحرک کیا، جن میں زیادہ تر تربیت یافتہ نہیں تھے اور حوصلہ بھی کم تھا، اور ساتھ ہی 1,50,000 ماہر بھاری گھوڑ سوار بھی تھے۔ یہ بہت بڑی فوج تھی جو دوان عظیم کے مختلف حصوں پر پھیلی ہوئی تھی اور الگ الگ قلعوں میں تعینات تھی۔ اسی دوران منگولوں کے پاس 90,000 سپاہیوں پر مشتمل گھڑ سوار فوج تھی، جس میں 3 اہم حصے تھے: ہلکی گھڑ سوار جاسوس کمپوزٹ کمانوں سے لیس گھڑ سوار تیر انداز، اور بھاری گھڑ سوار جو نیزے اور خمیدہ تلواروں سے مسلح تھے۔ یہ سب لوگ بہت تربیت یافتہ اور وفادار تھے۔ جب وہ بے سود دوان عظیم کو عبور کر گئے تو منگول 2 فوجوں میں تقسیم ہو گئے۔ مرکزی فوج خود عظیم خان کی قیادت میں تھی اور اس کی تعداد 60,000 تھی، جبکہ باقی 30,000 فوج اس کے بیٹے اوب کے ساتھ شہر داتونگ پر حملہ کرنے گئی۔ چنگیز خان بیجنگ کی حفاظت کرنے والے اسٹریٹجک جو یونگ پاس کی طرف روانہ ہوا، لیکن راستے میں اسے ییولنگ کے پاس روکا گیا جہاں جن فوج کا بڑا حصہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مہینوں تک منگولوں نے جن کی حرکت کا انتظار کیا، مگر وہ اپنی جگہ ڈٹے رہے۔ انتظار کے دوران چنگیز نے اپنے قابل اعتماد جرنیل جب اور سبوتائی کو بھیجا تاکہ وہ ایک چھوٹے دستے کے ساتھ مغربی محاذ پر پشت سے حملہ کریں، جو کہ ووکسیہ قلعے کی لڑائی میں ہوا۔ جن فوج اور ان کے کمانڈر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ جب ثانوی فوج جلدی سے مرکزی فوج کے ساتھ مل گئی جو ابھی بھی ییولنگ میں منتظر تھی، منگولوں نے پہاڑی علاقے میں دفاع کرنے والوں پر حملہ کیا اور جن کی فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ چنگیز نے آدمیوں کو اس درہ کے گرد پہاڑوں کے اوپر بھیجا جو جن کے جرنیلوں کے لیے ناممکن سمجھا جاتا تھا، اور دونوں طرف سے بڑی فوج پر حملہ کر دیا۔ جب منگولوں کے بہترین جرنیلوں میں سے ایک نے منگولوں کی مشہور حکمت عملی یعنی دکھاوا کر کے پیچھے ہٹنے کا حربہ استعمال کیا، تھوڑی جھڑپ کے بعد منگول بھاگنے کا ڈرامہ کر کے لوٹ مار چھوڑتے ہوئے فرار ہو گئے۔ جن مدفین چال میں آ کر اپنی قلعہ بندیاں چھوڑ بیٹھے اور پیچھا کرنے نکل پڑے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ وہ ایک مہلک جال میں پھنس رہے ہیں جہاں ہزاروں منگول تیر اندازوں نے ہر طرف سے ان پر حملہ کر دیا۔ چین کے دروازے کھل چکے تھے۔ چنگیز خان نے دیہی علاقوں پر حملے شروع کر دیے اور پھر سردیوں کے لیے واپس چلا گیا۔ اگلے سال منگولوں نے دوبارہ حملہ کیا، مگر اس بار انہوں نے داتونگ کا محاصرہ کر لیا جہاں چنگیز خان کو ایک تیر لگا۔ شہر نے حملہ آوروں کے خلاف مزاحمت کی جو پھر سے سردیوں کے لیے واپس چلے گئے۔ اس بار اپنے دشمن اور محاصرہ جنگ کے بارے میں زیادہ جانکاری کے ساتھ 1213 میں جب منگول دوبارہ حملہ آور ہوئے تو ان کی تیزی کی وجہ سے جن اب مؤثر مزاحمت قائم نہیں کر سکے کیونکہ ان کے دیہات پر حملے ہو رہے تھے۔ منگولوں نے کئی قلعے اور شہروں کا محاصرہ شروع کر دیا اور دشمن کے محاصرہ توڑنے کی کوشش کا انتظار کیا، جس پر انہیں گھات لگا کر شکست دی گئی۔ منگول غیر ملکی زمین میں گوریلا جنگ لڑ رہے تھے۔ جو شہر سر تسلیم خم کر گئے ان کے زیادہ تر لوگ قتل غلام بنا دیے گئے، لیکن انجینئرز، ہنرمند، تاجروں، ڈاکٹروں، اساتذہ، پادریوں اور حکومتی اہلکاروں کو معاف کر دیا گیا اور انہیں منگولوں کی فوج میں شامل ہونے کو کہا گیا۔ بہت سے دیگر کو پکڑ کر دشمن کی محاصروں میں گوشت کے ڈھال کے طور پر استعمال کیا گیا، جو آگے چل کر تیر روکنے تیر اندازوں کو فائرنگ کرنے سے روکنے کے لیے سب سے آگے جاتے تھے۔ جب چنگیز نے یلو ریور کے شمال میں تمام جن کی زمینیں فتح کر لیں تو اس نے بیجنگ کی راجدھانی پر حملہ کیا اور اسے گھیر لیا۔ منگولوں نے شہر کو بھوکا رکھنے کی کوشش کی، لیکن چند مہینوں بعد ان کے کیمپ میں ایک وبا پھیل گئی اور انہیں جن بادشاہ جو انزونگ سے بات چیت کرنی پڑی۔ اس نے امن کا وعدہ کیا، بدلے میں لوٹ مار، مرد گھوڑے اور اپنی بیٹی کے ساتھ منگول خان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو تیار ہو گیا۔ یوں منگول چین چھوڑ کر اپنے خزانے کے ساتھ منگولیا لوٹ گئے، لیکن دوان عظیم کے باہر ایک پیغام رساں جن خان کو دوڑتا ہوا پہنچا۔ بادشاہ نے اپنی دربار کو جنوب میں کائفین منتقل کر دیا تھا۔ یہ بات عظیم خان کو بہت غصہ دلا گئی کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ جن لوگ بدلہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ منگول فوراً بیجنگ واپس لوٹے اور ہزاروں چینی انجینئروں کی مدد سے شہر کو محاصرے میں لے لیا۔ شہر کو گھیر لیا گیا، توڑا گیا اور زمین بوس کر دیا گیا۔
ہفتوں تک ہزاروں گاڑیاں لوٹ مار کا سامان منگولیا لے جا رہی تھیں۔ شہر میں آگ 1 ماہ سے زیادہ جلتی رہی جبکہ وہاں کے لوگ قتل کیے جا رہے تھے۔ جو کبھی ایک معمولی مسئلہ سمجھا جاتا تھا، اس نے 2 کروڑ کی طاقتور قوم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور اب منگول تباہی مغرب کی طرف بڑھ رہی تھی۔